نہیں، جیسا کہا جاتا ہے کہ وقف بورڈ یہ خالص مسلم لوگ جو تھے، جو ہمارے آبا و اجداد تھے، انہوں نے اپنی جائیداد وقف کی ہے، تو یہ صرف مسلم ادارہ ہے، اس کے اندر غیر مسلموں کا دخل ماخول کیوں، بول کے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ ہمیں تو اپنوں نے ہی لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، یہ سنیں گے آپ؟ تو دیکھیے، مسلمان ہی تھے آج تک بورڈ میں، اور مسلمانوں نے ہی زمینات کا جو استحصال کیا ہے، زمینات کو بیچا ہے، اور کروڑوں روپے کے اثاثوں کو۔ وقف بورڈ ایک ایسی چیز ہے جس کا شکار تمام درگاہی لوگ بھی ہوئے ہیں، متولی حضرات بھی ہوئے ہیں، اور ہندوستان کے اندر تمام جائیداد آج 70% سے زیادہ جائیداد کے اوپر جو ہے نقصان ہو گیا، قابض ہو گئے، رجسٹریاں ہو گئے، اس کے بیچ دیے، اس لیے کہ یہ وقف بورڈ کے کرپٹ آفیسرز اور چند کرپٹ متولی حضرات کی جانب سے یہ تمام دھندے ہوئے، اور دیکھا یہ گیا کہ یہ کرپٹ آفیسرز اور یہ کرپٹ متولی حضرات یہی لوگ صرف ترقی کر رہے ہیں، عوام ترقی نہیں کر رہے۔ یہ بھی چل رہا ہے کہ جیسا پرانی عمارتیں ہیں، جیسا پرانی مساجد ہے، 400 سال پرانی ہے، تو اس کے ڈاکومنٹ ہم کہاں سے لائیں گے؟ کہیں وہ بھی جائیداد حکومت لے لیں؟ میں ابھی یہ غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، ایک بات لوگ پھیلا رہے ہیں، کیا وجہ سے لوگوں میں خوف ڈال رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے وقف بورڈ سے۔ مساجد کو اگر آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی مسجد کو اگر پرانی عمارت ہے اس کو دھکا لگائے تو کیا آپ خاموش بیٹھتے؟ کوئی حکومت کا آدمی خاموش نہیں بیٹھتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں سبحان صدیقی چینل سے۔ آج ہم مولانا سید عبدالقادر قادری وحید پاشا صاحب کے پاس ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، چونکہ وہ نیشنل سجادہ نشین کونسل کے کوآرڈینیٹر بھی ہے، اور چونکہ پورے ملک ہندوستان میں وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے ایک ماحول چل رہا ہے، لوگوں میں بہت ساری بے چینی ہے کہ اس بل کے آنے کے بعد کیا مسلمانوں کو اس کا نقصان ہوگا، کیا اس کا فائدہ ہوگا، چونکہ عوام میں بہت ساری بے چینی ہے، اور چونکہ یہ مولانا نے اور ان کے پوری ایک ٹیم جو ہے اس بل کی تائید کر رہی ہے، اور حکومت سے اس بل سے متعلق کئی ایک میٹنگ بھی ان کے ہوئے ہیں، تو میں یہ ضروری سمجھا کہ عوام تک اس کی سچائی لائی جائے، اور مولانا سے اس تعلق سے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے عوام کے سامنے بات لائی جائے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کا تعلق ہے، جب سے کونسل کا قیام عمل میں آیا تو الحمدللہ جو ہے اس کی صدارت چیئرمین حضرت سید نصیر الدین چشتی صاحب، جانشین سجادہ نشین حضور خواجہ غریب نواز، اولاد غریب نواز ہے، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ وہ ایک ایسے قابل ترین شخصیت ہے جو ذات سے خود وکیل ہے، اور مسلمانوں کی ہمدردی دل میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسی بارگاہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے صرف غریب نواز کے تعلیمات کو عام کرنا ایک مقصد اپنی زندگی کا بنائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ میں بہت قریبی طریقے سے جانتا ہوں ان کو، اور میں جہاں تک دیکھا، جو میری نظر ہے، جو میں مطلب جتنا ساتھ رہا، میں ہر وقت یہ دیکھا کہ حضرت کا جو معاملہ رہتا، کیونکہ اللہ بے نیاز رکھا جائیداد سے، پیسے سے، اور لوگوں میں عوامی مقبولیت سے، تو ہندوستان میں جہاں کہیں جاتے ہزاروں کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزاں دیکھتے ہوئے اب اس کے بعد جب اگر وہ نکلے ہیں قوم اور ملت کا درد لے کے، اور بالخصوص آپ درگاہوں کو لے کر، کیونکہ ہندوستان کے اندر دیکھا گیا کہ تمام تنظیمیں جو مدرسوں کی شکل میں ہو یا ہمارے مطلب آپ ایسا بتائیے کہ جو نان صوفی لوگ ہیں، جو درگاہی لوگ نہیں ہیں، تو وہ لوگ کی طرف سے شدت پسندی کو پھیلایا جا رہا ہے۔
تو جب حضرت اس چیز پر غور کرے تو جب غور کر یہ سوچے کہ کیوں نہ ہم خانقاہی تعلیمات کو عام کریں، اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیے سرکار غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے تو اپنے کردار کو پیش کرے۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی، سرکار نظام الدین محبوب الہی، سرکار بندہ نواز گیسو دراز، یہ لوگ کوئی ظلم زبردستی یا کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے جس کی وجہ سے جو ہے کہ اسلام کے اندر کوئی مطلب ان کے اوپر ان کے کردار پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا۔ ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے لوگ ان کے قریب ہوئے۔ تو آج ہم جو ہے حضرت کا سوچنا یہی تھا کہ آج ہندوستان کا ماحول اتنا بد سے بدتر بنا دیا گیا، اور ایسے وقت کیوں نہ ہم جو ہے خانقاہی تعلیمات کو عام کریں۔ تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ 5 سال پہلے جو ہے جب یہ چیز کو جو ہے بہت شدت، کیونکہ تنظیم تو پہلے بن چکی تھی مگر 5 سال سے اس کو بہت ہندوستان بھر کے اندر الگ الگ جگہ مختلف جگہوں پہ کانفرنس ہوئی، اور مختلف جگہوں پہ تمام سجادگان کو ایک جگہ جمع کیا گیا، متولی حضرات کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ تو اس کے بعد جب یعنی کہ متولی حضرات آئے تو ان لوگ کا ڈیمانڈ، ان لوگ کے تمام باتوں پر غور کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزاں دیکھتے ہوئے معلوم ہوا کہ ہندوستان کے اندر وقف بورڈ ایک ایسی چیز ہے جس کا شکار تمام درگاہی لوگ بھی ہوئے ہیں، متولی حضرات بھی ہوئے ہیں، اور مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مسلمان وقف بورڈ کیا ہے۔ وقف بورڈ وہ ہے جو ہم اپنی جائیداد کو قوم اور ملت کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف بورڈ میں امانت کے طور پہ رکھاتے ہیں۔ وقف بورڈ میں امانت کے طور پہ رکھاتے ہیں۔ وقف بورڈ کی جاگیر نہیں ہے ہماری جائیداد، ہماری جائیداد ہمارے اسلاف کی جاگیر ہے۔ تو اب وہ جو جائیداد تھی تو وہ جائیداد کے اوپر آپ دیکھیے آج 70 سالوں میں ہندوستان کے اندر تمام جائیداد، آج 70% سے زیادہ جائیداد کے اوپر جو ہے نقصان ہو گیا، قابض ہو گئے، رجسٹریاں ہو گئے، اس کے بیچ دیے، اس لیے کہ یہ وقف بورڈ کے کرپٹ آفیسرز اور چند کرپٹ متولی حضرات کی جانب سے یہ تمام دھندے ہوئے، اور دیکھا یہ گیا کہ یہ کرپٹ آفیسرز اور یہ کرپٹ متولی حضرات یہی لوگ صرف ترقی کر رہے ہیں، عوام ترقی نہیں کر رہی۔ جبکہ وقف بورڈ میں کلیئرلی یہ مینشن ہے کہ وقف بورڈ کی آمدنی کے جو بھی معاملات رہتے ہیں وہ بیواؤں کے اندر مسلمانوں کے اپلفمنٹ کے لیے کام کیا جانا چاہیے، تو وہ ہم کو نظر نہیں آیا۔ تو اب جب یہ چیز دیکھتے ہوئے حضرت یہ سوچے کہ کیوں نہ ہم جو ہے درگاہ بورڈ کو بنائیں، اس لیے کہ درگاہ بورڈ اگر بن گئی، کیونکہ ہم سوچے کہ حکومت سے ہم نمائندگی کریں گے، درگاہ بورڈ اگر بن جاتی ہے تو اس سے جو ہے درگاہوں کے زمینوں کا تحفظ بھی ہو جائے گا اور متولی اور سجادگان کا تحفظ ہوگا۔ تو سجادوں کے پروٹیکشن کے لیے، قبرستانوں کے پروٹیکشن کے لیے، مساجد اور درگاہوں کے زمینات کے پروٹیکشن کے لیے یہ بہت ضروری سوچے کہ حضرت آج سے 5 سال پہلے حکومت سے نمائندگی کی ہے، اور نمائندگی کر جو ہے درگاہ بورڈ بنانے کا ڈیمانڈ کی ہے، جس کے اندر ہندوستان کے اندر تمام آج اللہ کے کرم سے 800 سے زائد درگاہیں حضرت کے ساتھ ہے، اور اللہ کا کرم ہے یہ بل کے اندر جب بھی یہ بل کا ہم جب ویلکم کریں، اس کی وجہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد کئی مبارکبادی کے فون آئے لوگوں کے، کئی سجادوں کے، ہندوستان سے مختلف جگہوں سے، کئی عام پبلک بھی جو ہے اس سے بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو الحمدللہ آج ایسا وقت آ گیا کہ وقف بورڈ سے ہم کو چھٹکارا ملے گا۔ وقف بورڈ سے چھٹکارا مطلب وقف بورڈ کے جو کرپٹ آفیسرس ہیں ان سے چھٹکارا ملے گا، اور وہ متولی حضرات جو پریشان ہیں، جن کو خدشہ ہے کہ یہ قانون آنے کے بعد ان کو دوبارہ متولی یا بورڈ میں ممبر نہیں رکھا جائے گا، اس لیے کہ قانون میں کھلا لکھا ہوا ہے۔ اب جو قانون آ رہا ہے وہ بڑا سخت قانون ہے، اور اللہ کرم سے یہ مسلمانوں کے حق کے لیے ہے، یہ قانون مسلمانوں کے اپلفمنٹ کے لیے ہے، مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہے۔
تو اور ہمارے وقف بورڈ کے جائیداد کی تحفظ کے لیے ہے، جائیداد جانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ بل ہے میرے پاس، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کسی کو ہونا میرے پاس سے آپ لے کے جائیے بل کی کاپی بھی۔ آپ اس کے اندر ایک وقف یوزر کا ایک کلاز آیا جس کے اندر ہم بھی بڑے بے چین ہو گئے تھے، بہت سارے 1-2-3 نکات ایسے تھے جس کے اوپر جو ہے ہم کو بھی بہت زیادہ بے چینی ہو گئی تھی اس سے۔ تو ہم اس سے صفائی لیے، حکومت سے بات کیے، سمجھے کہ وہ قانون کیا ہے اور اس کے اندر کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک اہم اس کے اندر بات یہ بھی ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو جو ہے سونپ دیا گیا یہ، اور اس کے اندر مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے۔ تو امید ہے کہ کریکشن ہوگا، بعد معاملات جو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں وہ معاملات میں کریکشن ہوگا، اور ضرور وہ بل پاس ہوگا۔ اور بل پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، جب ہم حکومت سے نمائندگی کی ہے، جب بل کو امینڈمنٹ کی بات کی ہے وہ لوگ، تو یقیناً ہم یہ سوچیں کہ آج اللہ کا کرم ہے کہ وہ دن آ گیا ہے کہ سجادگان کا اور درگاہوں کے زمینات کا تحفظ ہوگا۔ اس لیے کہ اب جو قانون کے تحت وہ لوگ جو بتا رہے ہیں کہ ہم جہاں تک ہماری اطلاع ہے کہ اس میں ایک پورٹل لایا جائے گا، وہ پورٹل کے تحت جو آن لائن اس کے اندر رجسٹریشن کروانا پڑے گا۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے پاس زمین کے کاغذات نہیں ہیں۔ جو زمینات، جو مساجد، جو درگاہیں، جو قبرستان جو آج تک ہے وہ ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اطمینان کے ساتھ آپ کو یہ تیقن دلا رہے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ عوام کے بیچ میں یہ بھی چل رہا ہے کہ جیسا پرانی عمارتیں ہیں، جیسا پرانی مساجد ہے 400 سال پرانی ہے، تو اس کے ڈاکومنٹ ہم کہاں سے لائیں گے؟ کہیں وہ بھی جائیداد حکومت لے لیں گے؟ میں ابھی یہ غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، حکومت کی نیت میں اگر شک ہوتا ہم کو، تو کیونکہ ہم بات کیے، ہم حکومت سے بار بار نمائندگی کیے، بار بار بات کیے اور سمجھے، جس کے اندر قابل ذکر حضرت سید نصیر الدین چشتی صاحب کے ساتھ اور 3 ہمارے ایسے سجادگان تھے جو ذات سے ایڈوکیٹ تھے، جو خود ایڈوکیٹ تھے، اور ان کے بڑے بڑے بارگاہوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے اس سے بڑے اثاثے ہیں۔ تو ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے، عوام کو پہلے یہ نہیں معلوم کہ بل ہے کیا۔ اگر اب میں جاتے جاتے بول دوں گا کہ ارے اس سے تو مر جانے والے ہیں مسلمان، ارے مسلمان کیسا مر رہا؟ مسلمان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو آج دفن ہونے کے لیے بھی پیسہ دینا پڑ رہا۔ مگر میں یہ دعوے کے ساتھ بولوں گا آپ کو کہ اللہ اگر کرم کرے گا اور یہ وقف بورڈ کا اگر قانون نیا بل پاس ہوئے گا اگر، تو اس کے اندر نہ مسلمان کو دفن کے لیے پیسے دینا پڑے گا، نہ مسلمان یتیم اور بیوہ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہ قانون جو ہے مسلمان کے، غریب مسلمانوں کے اپلفمنٹ کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور اس کی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آمدنی کو بڑھا کر مسلمانوں کو اس سے جو غریب مسلمان ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بل میں کلکٹر کے اوپر زیادہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور وقف بورڈ کے اندر 2 ممبر غیر مسلمان بھی رہیں گے بول کے ایسا بھی چل رہا ہے، اور کلکٹر کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری دی جا رہی ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو اس تعلق سے بھی لوگوں میں بہت ساری چمکیاں ہیں۔ نہیں، دیکھیے صاحب، ایک بات بولتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ آج کیونکہ وقف بورڈ کا نام لیا تو دل روتا۔ میں آپ کو 2 دن پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ آپ 2 دن پہلے 300 سالہ جو ہے قبضہ درگاہ مسجد کے اندر سے ایک موجودہ مقام پر رہنے والے انہی کی اولاد سے، جن کی بارگاہ میں رہ رہے ہیں، انہی کی اولاد سے ہے، ان کو جو ہے درگاہ سے بے دخل کر دیا گیا راجستھان کے اندر۔ جو آج میں ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ہم لوگ ہی اس کو جو ہے بہت زیادہ فارورڈ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں عوام کو کہ ایک قانون آیا تھا 2022 میں۔ تو میں آپ کے جواب کا، میں وہ کلکٹر کا بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے دماغ میں وہ بات آئی کیونکہ میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ 2022 میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، جندل ورسز، آپ یہ جا کے آن لائن چیک کر لیجئے، میرے بولنے سے یقین مت کیجئے، آپ جا کے چیک کیجئے، اور عوام جس کسی کو بھی شبہات ہے اس کو جا کے چیک کرنے لگائیے کہ جندل ورسز وقف بورڈ راجستھان کا ایک کیس چلا، جس کے اندر جندل جو ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ سپریم کورٹ میں لڑا،
جندل کمپنی جو ہے انہوں مضبوطی کے ساتھ لڑے، تو وقف بورڈ راجستھان بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے دعوے پیش کیے۔ تو جب رجسٹریشن ڈاکومنٹ کو پوچھا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے تو وقف بورڈ بتا نہیں سکا۔ وقف بورڈ گزٹ کو لا کر پیش کیا کہ گزٹ میں یہ اس کی انٹری ہے، یہ سروے کے تحت ہم جب لیے تھے یہ گزٹ میں اس کی انٹری ہے۔ سپریم کورٹ اس کے اندر کلیئرلی یہ بتا دیا کہ گزٹ میں انٹری ہونے سے جائیداد نہیں ہوتی وقف بورڈ کی، اس کا رجسٹریشن ضروری ہے۔ تو آج اللہ ہم کو موقع دیا، نئے قانون کے تحت جتنے بھی جائیدادیں ہیں، آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ جو عمارتیں پرانے ہیں وہ چلے جائیں گے، یہ سب عوام کے وہ اللہ کو معلوم کس وجہ سے وہ لوگ پھیلا رہے ہیں، کیا وجہ سے لوگوں میں خوف ڈال رہے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے وقف بورڈ سے۔ مساجد کو اگر آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی مسجد کو اگر پرانی عمارت ہے اس کو دھکا لگائے تو کیا آپ خاموش بیٹھتے؟ کوئی حکومت کا آدمی خاموش نہیں بیٹھتے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط فہمی کو آپ پھیلا رہے ہیں۔ یہ چیز کیا ہے؟ دیکھیں آج میں بڑے درد کے ساتھ بول رہا ہوں آپ کو کہ ہندوستان کے اندر نہیں، میں تلنگانہ کی بات لیتا ہوں آپ کو۔ تلنگانہ کے اندر آپ دیکھیے لاکھوں کروڑ کی جائیدادوں کو جو ہے لے لیا گیا، اس کو رجسٹریٹ کرا کے بیچ دیا گیا۔ کون ہے اس کا پرسان حل؟ اگر وہ عوام میں دیتے تو آج ایک عوام کے ایک کے گھر میں جو ہے 50 لاکھ روپے رہتے تھے۔ ہماری ملکیت کو، ہماری عوام کو نہیں دے کے، ہمارے مسلمانوں کو نہیں دے کے لوگ قبضہ کر لے رہے ہیں۔ صرف قانون کے اندر ایک چھوٹی سی غلطی ہم کر رہے ہیں۔ آج جو اللہ اس کو سدھار لانے کا موقع لایا، ہمارے زمینات کے رجسٹریشن کو وقف بورڈ میں کرانے کے بعد وقف از آلویز وقف، یہ کھلا قانون ہے اور وقف بورڈ کی زمین وقف بورڈ کی ہوتی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، بشرط ہے کہ اس کو رجسٹرڈ کروائیے، حکومت سے رجوع ہوئیے اور رجسٹرڈ کروائیے۔ اب رہی بات کلیکٹر کی، آپ جیسا ابھی آج تک آپ، میں یہ بات اس لیے بتایا آپ کو کہ اب آج تک آپ جو دیکھیں ہوں گے کہ وقف بورڈ کے اندر ہمارے ہی لوگ تھے۔ وقف بورڈ میں جو ہے سی او، چیئرمین پلس ساتھ میں آپ دیکھیں گے بورڈ کے جو ممبرز ہوتے ہیں، انہی کی نگرانی میں آج 50 سال سے وقف بورڈ کے زمینات کو نقصان ہوتے آ رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہے؟ کس کی ملکیت گئی ہے؟ آج ہم کو دفن ہونے کا ہے تو کسی قبرستان میں 2 لاکھ پوچھتے، کسی قبرستان میں 20,000 پوچھتے، کسی قبرستان میں ایک آدمی اگر کسی کی میت ہو گئی تو اس کو تدفین کے لیے اس کو جو ہے آج اتنا مہنگا کر دیا۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے وقف بورڈ کا۔ اور یہ وقف بورڈ کو اگر جو ہے کلیکٹر آئیں گا، اگر اس کے اوپر جب کلیکٹر آئیں گا تو عام آدمی جا کے نمائندگی کریں گا، وقف بورڈ کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی۔ وقف بورڈ اگر ستا بھی رہا ہے تو اس کے اوپر سپیریئر جو آفیسر ہے اس کے پاس آپ کمپلینٹ کیجئے، آپ جائیے، آپ کو امیڈیٹ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہم خوش ہیں اس سے اور ہم یقیناً بل کا دل سے ویلکم کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم یہ جو چوروں کو پکڑ رہی ہے وقف بورڈ، یہ چوروں کو پکڑنا، ان کے انجام تک پہنچانا، یہ ہمارا بھی مقصد ہے، عوام کا بھی مقصد یہی تھا۔ دیکھیے برسوں سے آپ کو یاد ہوگا وقف پروٹیکشن سیل کے ذریعے قابل تعریف ہے وہ لوگ جو محنت کیے کئی زمانے تک کہ وقف کے زمینات کا تحفظ کیا جائے بول کر، تو وہ لوگ کی خواہش تھی کمشنریٹ بنایا جائے۔ کمشنریٹ کا مطلب کیا ہوتا کہ وقف بورڈ میں ہی ایسے پاور دے دیا جائے کہ وقف بورڈ اپنی زمین کو حاصل کر سکے اور اس کے جوڈیشل پاور بھی بولتے ہیں۔ جی ہاں، تو اب آج اللہ کا کرم ہے کہ اگر وہاں تک نہیں پہنچے، ہمارے کلیکٹر کو جب اوپر ان کے بھائی سی او رہتا نا آپ کا آفیسر، تو سی او کے بھی کریکشن کے لیے اوپر ایک ڈپٹی کلیکٹر اور کلیکٹر کوئی بھی ایک نمائندے کو اوپر جو ہے حکومت کے ایک کلیکٹر ہو یا ڈپٹی کلیکٹر نافذ کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ یہ وقف بورڈ کے وہ لوگوں کو اس سے نقصان ہے جو وقف بورڈ کی چوری کرتے ہیں، جو وقف بورڈ کے زمینات پہ ناجائز قبضہ کرتے ہیں، جو وقف بورڈ کے ساتھ دیانتداری سے ہے، ان کو بھائی اگر اس پہ اچھا ابھی ایک بات بول رہا ہوں میں آپ کو، اس کے اندر غلط فہمی پھیلائی جا رہی۔ اس میں کیسا بتا رہے ہیں، ارے کلیکٹر آ کے زمین کا فیصلہ، زمین کی بات ہی نہیں رہیں گی۔ وقف بورڈ کے جتنے زمینات ہیں وہ تمام زمینات کے پورٹل کے ذریعے رجسٹریشن ہو جائے گا۔ کلیکٹر صرف تولیت کے لیے
کوئی ڈسپیوٹ آیا تو اس کو تصفیہ کرنے کے لیے، یہ معاملات کے لیے، ان لوگوں کے چوریوں کو پکڑنے کے لیے، اس کے لیے کلیکٹر ہے۔ کلیکٹر پھر زمین باقی کہاں رہیں گی جس کی سروے کریں گے؟ جتنے زمینات رہیں گے وہ تو پورٹل دیں گے، وہ لوگ ٹائم دیں گے 2-3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے جو بھی ٹائم دیں گے وہ گورنمنٹ، اس کے اندر تو تمام زمینات کو رجسٹریشن کروانا ہے۔ اگر رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو پھر وہ زمین کا تحفظ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں رہیں گی۔ تو حکومت کی نیت صاف ہے، اور یہ معاملہ دیکھیے کسی کی بھی حکومت ہو، ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، کسی سیاستدان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، ہم دیانتداری سے ہم اپنے تحفظ کے لیے کام کریں درگاہوں کے، کیونکہ ہمارا مقصد تھا کہ درگاہوں کے زمینات کا تحفظ ہو، سجادہ کا تحفظ ہو، درگاہوں کا، مساجد کا، قبرستان کا تحفظ ہو، اور تحفظ جبھی ہوتا جب تک کہ سختی نہیں آئی، جب تک تحفظ نہیں ہوتا اس کا۔ یہ وقف امendment بل کے خلاف جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وقف سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، مگر وہ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ سب سے پہلے عوام سے آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں، آپ کیونکہ صحافت سے ہے، آپ عوام کے درمیان میں جائیے، ان سے بل کے بارے میں پوچھے، بل میں کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم، ان سے یہ بولتے ہی نہیں بھائی ہماری زمین چلے آ رہی کہتے، ہماری مسجد چلے آ رہی کہتے، ارے کیسا جاتی بھائی مسجد زمین آپ لوگ؟ اچھا پھر جو دل میں آپ بول دیتے، جو دل میں منہ کو بس زبان ہے، جو دل میں کسی بھی تعلق سے دیکھیے خانوادوں کی، آل رسول کی عزت کرنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ اگر آپ کو کچھ اعتراض ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلطی دکھ رہی مجھے، اس معاملے میں آپ کیا صفائی پیش کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کہاں تک پہنچے، کیا معاملات ہے۔ تو یہ وہ نہیں خالی اٹھا کے جو ہے آپ جو منہ کا بول دیں گے، جبکہ بل کے تعلق سے آپ کو خود نہیں معلوم۔ بل بڑی اچھی بل بنی اور بہت مضبوط بل بنی، ہاں اگر اس میں کچھ 1-2 خامیاں ہیں تو ہم کو امید ہے کہ وہ خامی جو ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر جو ہے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، کیونکہ پہلی وقت حکومت جو ہے سنجیدگی سے مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے، مسلمانوں کے اپلپمنٹ کے لیے، میں کوئی حکومت کا نمائندہ بن کے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہماری آرزو تھی بل میں امینڈمنٹ ہونا، کونسل کی آرزو تھی کہ بل میں امینڈمنٹ آنا۔ آپ کی نظر میں یہ جو بل حکومت لائی ہے یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوگا آپ کی نظر میں؟ یقیناً اس کے اندر میں ابھی جیسا بتایا آپ کو کہ اس میں 1-2-4 نکات ایسے ہیں جس کے اوپر جو ہے کلیئرنس نہیں ہے، مطلب اس کے اندر کچھ صفائی نہیں ہے اس کی، تو ہمارے کو امید ہے کہ وہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی، کیونکہ مسلم نمائندے بھی ہے اس کے اندر، اور ہم کو امید ہے کہ سب لوگ مل کے بیٹھ کر کریکشن کریں گے، اور بہت بہتر اور مسلمانوں کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے اور سیکولر کردار نبھانے کے لیے۔ آپ دیکھیے پہلی وقت ایسا رہے گا ہندوستان کے اندر، درگاہیں ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں۔ جی ہاں، درگاہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر تمام اصل جو تبلیغ، اصل جو حقیقت میں مسلمانوں کے کردار کو پیش کیا جاتا ہے وہ درگاہ ہے۔ جی مدرسوں میں مولوی کو بنا کے اس کو شدت پسند بنا رہے ہیں، اس کو میں برائی نہیں کر رہا ہوں مدرسوں کی، تو ہمارے درگاہیں ہیں، ہمارا ایمان ہم سیکھ رہے ہیں وہاں سے، مگر آج کل جو ماحول جو دوسرے ذہنیت کے لوگ ہیں، دیکھیے آج ماشاءاللہ ہماری جامعہ نظامیہ ہیں، ہزاروں طلباء یہاں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں، وہاں امن پسند ہے، مگر بعد ایسے درسگاہ بھی ہے جہاں سے جو ہے شدت جو ہے آپس میں بھائی چارگی کو توڑنے کے لیے، ایسی بھی جو ہے بہت جگہ ایسا ہے جدھر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اسلامی کردار کے ساتھ رہے، امن سے رہے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرے۔ اور ایک سوال کہ بورڈ میں 2 غیر مسلم شامل ہوں گے، ایسا بھی بل میں ہے بول کر یہ عوام میں بات لائی جا رہی، تو اس کے بارے میں لوگوں میں بہت ساری بے چینی ہے، غلط فہمیاں بھی ہے، تو کیا واقعی بورڈ میں 2 غیر مسلم بھی شامل ہوں گے؟ جی دیکھیے ایک بات، میں کیونکہ ہم ایک ہندوستان میں سیکولر ملک میں رہتے، اور سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ مسلمان غیر مسلمان کی ایسے باتیں پہلے تو کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اب آپ جو اس ایریا میں رہتے، وہ ایریا کے پولیس اسٹیشن میں ضروری نہیں ہے کہ مسلمان انسپکٹر ہو، ضروری نہیں کہ ڈی سی پی مسلمان ہو، کمشنر مسلمان، جس شہر میں رہتے اس شہر کا کمشنر سی ایم ہندو۔
آپ دیکھیے کوئی چیز ایسی بات کری ہے جس بات کے اگر کوئی بورڈ کے اندر 2 غیر مسلم آئیں گے تو میں ہی سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ وہ ہمارے کردار، آپ ایسے کردار پیش کریے کہ وہ کم سے کم ہمارے سے خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے ہم سے. بھائی انہوں آ کے زمین لوٹنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اب جو کوئی آ رہے ہیں زمینات کے تحفظ کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کے اوپر 2 لوگ نہیں، میری طرف سے اور ایک کی اگر بولے تو میں تیار رہتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیے یہ ہم ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں، حکومت میں آپ جا کے دیکھیے سیکریٹری مائنورٹی غیر مسلمان، منسٹر مائنورٹی غیر مسلمان. تو ایسا یہ آپ لے کے اب کدھر بتا رہے ہیں ہندوستان کے اندر؟ اگر آپ ہندو مسلمان کرتے رہیں گے تو کیا آپ یہ کس جگہ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں قوم اور ملت کو؟ نہیں، جیسا کہا جاتا ہے کہ وقف بورڈ یہ خالص مسلم لوگ جو تھے، جو ہمارے آبا و اجداد تھے، انہوں نے اپنی جائیداد وقف کی ہے، تو یہ صرف مسلم ادارہ ہے، اس کے اندر غیر مسلموں کا دخل ماخول کیوں بول کے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. ہمیں تو اپنوں نے ہی لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. یہ سنے ہوں گے آپ. تو دیکھیے مسلمان ہی تھے آج تک بورڈ میں، اور مسلمانوں نے ہی زمینات کا جو استحصال کیا ہے، زمینات کو بیچا ہے اور کروڑوں روپے کے اثاثوں کو غبن کر لیا ہے. تو آج اللہ اگر ان کی نگرانی کے واسطے جب کبھی جو ہے اگر ہم اپنے غلطیاں اتنے عروج پہ کرتے ہیں تو ہمارے واسطے ایک ایسے لوگوں کو بٹھا دیتا ہے جس سے کہ ہمارے میں کم سے کم خوف کے ذریعے ہم سدھر سکتے شاید. انشاءاللہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بات سامنے آ گئی ہے، اور اگر کچھ سوالات عوام کے بھی رہیں گے تو آپ ہمارے کمنٹس میں لکھیے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے اس سوالات کے جوابات بھی لیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.